اہل بیت صرف مجلسوں میں نہ ہو، اہل بیت صرف نظر و نیاز میں نہ ہو. جو ابھی تک اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بی بی زہرا کی نظر مرد کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، ان کی ہدایت نہیں ہوتی. جو ابھی اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بی بی زہرا کی نظر جب ہوگی تو وہ ڈھانک کے ہوگی، چھپا کے ہوگی یا کھول کے ہوگی، ابھی اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ابھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. کسی شریعت نے انگور کا پردہ واجب نہیں کیا ہے، کسی شریعت نے مٹھائی کا پردہ واجب نہیں کیا ہے. سامنے کی باتیں ہیں یہ سب ہمارے. بی بی کی نظر ہے، چھپا دو. کیوں چھپا دو بھائی؟ مٹھائی کا پردہ کہاں ہوتا ہے؟ جس چیز کا پردہ بی بی نے کرنے کے لیے کہا اسے تو کھول کے گھوم رہی ہیں آپ. جس چیز کو چھپانے کے لیے کہا اسے آپ نے کھول دیا، اور جسے چھپانے کا کہیں دور دور تک کوئی تصور اور تذکرہ نہیں تھا اسے چھپا دیا. اور مرد نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے بھائی؟ مرد ساری کائنات فاطمہ کا رزق کھا رہی ہے، آپ کے گھر میں جس پہ نظر ہو رہی ہے وہ مرد نہ کھائیں. ابھی ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی ہم ان چیزوں سے آگے نہیں بڑھے. بی بی کی شبیہ تابوت برآمد ہوگی تو مرد نہیں اٹھائیں گے. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ جو اصلی جنازہ تھا وہ تو مردوں نے اٹھایا، جو شبیہ تابوت ہے وہ صرف عورتیں اٹھائیں گی. ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان چیزوں سے نکل نہیں پائے ہیں ابھی تک. ساسا ابن سوہان، سلمان، ایسے افراد شریک ہو رہے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے، مردوں میں نہیں اٹھے گا. ان رسم و رواج سے باہر آئیں، دین کو سمجھیں، دین کی حقیقت کیا ہے. ان رسم و رواج سے باہر آئیں. اہل بیت اس کے لیے باعث ہدایت ہے جو اہل بیت کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے. اہل بیت کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا. اپنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث افتخار بنو. راستہ تم چلو، لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں دیکھو اہل بیت کا چاہنے والا جا رہا. باعث افتخار بنو. اور مجھے یاد ہے میں اسی علی گڑھ میں کم سے کم 2-3 مجلسوں میں تو یہ روایت پڑھ چکا ہوں اور آج پھر پڑھ رہا ہوں. موقع ہے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے گھر تشریف لے جا رہے ہیں. 5ویں امام، ایک شخص پیچھے پیچھے آپ کی تعریف کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. مولا آپ کی کتنی فضیلت ہے، آپ کے اجداد کو اللہ نے وہ فضیلت بخشی کہ معراج پہ بلایا، آپ کے جد نے در خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑا، آپ کی جدہ کے دروازے پر رضوان جنت درزی بن کر آیا، آپ کے اجداد کے کپڑے جنت سے آئے، اور مسلسل تعریف، مسلسل تعریف. کوئی رپلائی نہیں، کوئی رسپانس نہیں. چلے جا رہے ہیں. تعریف کرنے والا حیران ہے، مولا میں تعریف کر رہا ہوں، کوئی رسپانس نہیں، کوئی رپلائی نہیں، کچھ نہیں. مڑ کے بھی نہیں دیکھا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. گھر پہنچ گئے. ایک قدم گھر کے اندر داخل کیا. جب آخر تک یہ تعریف کرتا ہوا آیا اور کوئی سے رسپانس نہیں ملا، ایک قدم گھر کے اندر داخل کر دیا. اس کے بعد کہا مولا میں اتنی دیر سے آپ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ نے کوئی رپلائی بھی نہیں دیا، کوئی رسپانس بھی نہیں. کہا اگر ہم اتنے ہی بافضیلت ہیں تو ہماری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ایک جملہ جو ہماری ہدایت کا باعث ہے. اگر ہم اتنے ہی بافضیلت ہیں تو ہماری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اہل بیت کو تعریف کرنے والا نہیں چاہیے، پیروی کرنے والا چاہیے. تعریف کرنے والے نہیں چاہیے. تعریف کر کے ہر انسان اپنا قد بڑھاتا ہے، اہل بیت کا قد تھوڑی بڑھے گا. تعریف کرنے والا اس لیے تعریف کرتا ہے کہ اس کا قد بلند ہو.